قاری صاحب، میاں نواز شریف کی سیاست کی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ تو بیان جو انہوں نے دیا تھا وہ تو ایسی اپنی مشاورت تھی، تو کبھی کچھ اس طرح سے کیا یہ پاکستان میں پاپولیرٹی حاصل کر سکیں؟ کسی ایک جگہ تو ٹھہریں۔ رات کو ایک بیان میں ایک سینئر صحافی نے انہیں آن کیمرہ ایک پیغام بھیجا تھا کہ عذرائے کرم تشریف نہ لائیں، آپ کے لیے سالگار فدا نہیں ہوگی اور آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہنا پڑے گا، یا شاید اس سے بھی بات آگے چلی جائے اور آپ کے اوپر نئے مقدمات بنے تو شاید انہوں نے یہ بات سن لی ہوگی اور وہ جو ایک بیانیہ لے کر چلنا چاہ رہے تھے، اور میں نے بھی اس وقت گزارش کی تھی کہ اگر انہوں نے ایسی آرگنائزیشن بنا لی ہے اور ان کے پیچھے لوگ جلاوطنی میں بھی لوگوں کی تنظیمیں بنتی ہیں اور بڑی طاقتور تنظیمیں بنتی ہیں جو شہنشاہیت کا بادشاہت کا مقابلہ کرتی ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے ترکی میں اور پھر بعد میں جو ہے اپنا عراق میں بیٹھ کر تنظیم سازی کی تھی، اور یہاں تہران میں اور دوسرے مقامات پر جو ہے وہ علی اکبر ہاشمی رفسنجانی ایک سپریم کونسل بنا کر ان کے نمائندے کے طور پر کام کرے تھے، اور پھر تنظیم بن گئی تھی، اور پہلے ایک اور تنظیم کام کر رہی تھی، تودا پارٹی بڑا کام کر رہی تھی، لیکن انقلاب کے حالات بھی تھے۔ ہمارے ہاں شاید انقلاب کے حالات نہیں ہیں۔ اگر انقلاب کسی تہ میں، کسی لہر کے نیچے، کسی دریا کی لہر کے نیچے، کسی صحرا کی لہر کے نیچے، کسی پہاڑوں پر یا زمین میں کہیں پرورش پا رہا ہے تو مجھے اس کبھی نظر نہیں آیا ہے، میں نہیں دیکھ پایا ہوں۔ تو جو بیانیہ تھا وہ ایک انقلابی کا بیانیہ تھا، جیسے فن لینڈ سے لینن چلا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، کچھ لوگوں کو خط لکھ دیے تھے کہ ہم آ رہے ہیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسٹیشن پر لوگوں کو تلاش کرتے پھریں۔ تو انہوں نے کہا میں نے 2-3 خط لکھ دیے، تو انہوں نے کہا غلط کیا ہے، آپ کو بالکل عقل نہیں ہے، آپ کو کچھ لوگوں کو خط لکھنے چاہیے تھے، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں تو کوئی ہو ہی نہ۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو 3 لاکھ ریڈ گارڈ تھے، ریڈ گارڈز نے سلامی دی تھی، اور کوئی 20-25 لاکھ لوگ آئے ہوئے تھے جو ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر جو بیانیہ لیں آ جائیں، ویلکم۔ تو اگر ایسا بیانیہ آئیں گے تو پھر یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اگر اس بیانیہ کے ساتھ آئیں گے تو پھر وہی پیغام تھا جو ایک صحافی نے دیا تھا، دوست نے ہمارے، کہ جناب آپ نہ ہی تشریف لائیں کیونکہ یہاں حالات ایسے نہیں ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ کس طرح سے آ رہے ہیں، کس طرح سے بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ چلیں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔